اچھا ڈاکٹر میرات، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل چونکہ آپ ڈپارٹمنٹ جس کو دیکھ رہی ہیں وہ زیادہ تر دماغی توازن اور اس طرح کے معاملات کو، جیسے سائیکیٹری ہے، سائیکالوجی ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مایوسی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جو ڈپریشن یا مایوسی ہے یہ تو آل اوور دا ورلڈ ہی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ماحول، معاشرتی، اکنامیکل، ہمارے سائیکولوجیکل، جو ہماری ریس لگ گئی ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا ہے، ہمارا جو کلیکٹیوسٹک سوسائٹی تھی وہ انڈیویجولسٹک ہو رہی ہے، گھروں کے ماحول میں ہی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ سارا، یہ ایک فیکٹر نہیں ہے جو ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ سارے فیکٹر مل کے لے کے آ رہے ہیں. اچھا، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کرونک ڈیزیز کے ساتھ، جیسے کہ آج کل شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ بھی لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے؟ بالکل، آف کورس. جیسے ڈائبٹیز کے ساتھ بھی دیکھیں، کوئی بھی بیماری ہے نا، جب وہ فزیکل بیماری آ جائے، چاہے آپ کو مسلسل آپ کا گلا ہی خراب رہنے لگ جائے، تو آپ تنگ آ جاتے ہیں. جب تنگی بڑھتی جاتی ہے، آف کورس مایوسی تو آئے گی نا. مایوسی تو ایک نارمل چیز ہے، لیکن مایوسی کا بڑھ جانا اور پھر وہ مایوسی جو ہے جب وہ جسمانی عمل یا جسمانی طور پر آپ کو افیکٹ کرنے لگتی ہے، تب ہم اس کو کہتے ہیں جیسے کلینکل ڈپریشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ سائیکولوجیکل ڈپریشن یا اسٹریس تو ہم سبھی لیتے ہیں، روزانہ لیتے ہیں ہم کسی نہ کسی چیز کا. اچھا، ڈپریشن کو آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ جی. جب آپ کی پریکٹس میں کوئی پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے ڈپریشن کے ساتھ، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی کون سی کیٹیگری ہے یا کیا گریڈ ہے؟ جی دیکھیں، یہ جیسے ڈپریشن کو بھی اگر ہم نے اسیس کرنا ہے تو اس کی اسیسمنٹ بھی دو طریقے سے ہوتی ہے. ہم اس کو کرتے ہیں فارمل کرتے ہیں اور انفارمل اسیسمنٹ کرتے ہیں. پلس یہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لیول کون سا ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سیویئر ہے، کرونک ہے. کیونکہ اگر ماڈریٹ ٹو سیویئر کی طرف جا رہے ہیں تو دوائیاں تو دینی پڑیں گی. اگر مائلڈ ڈپریشن ہے تو آف کورس ہم تھوڑی سی پرابلم سالونگ کے تھرو، ان کو جو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے اس کے تھرو، ان کے زندگی کا جو رجحان ہے، جو ان کا کہتے ہیں نا روٹین ہے لائف کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم ایکٹیویٹی اسکیجولز دیتے ہیں، ان کی بیہیویئر ایکٹیویشن پروگرامز ہم شروع کرتے ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو لائف سٹائل کیسے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر نیوٹریشن کی بات کریں تو وہ ایٹنگ ہیبٹس پہ کام کرتے ہیں. ہم یہاں تھنکنگ پیٹرن اور لائف سٹائل پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کس طرح اپنے سیشن دیتا ہے مایوسی والوں کو، ڈپریشن والوں کو؟ ان کا کیا پیٹرن ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو انسان ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی پریزنٹنگ کمپلینٹس کیا ہیں. جیسے آپ کے پاس مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ایشو ہے. ہمارے پاس بھی جب مریض آتے ہیں تو مختلف علامات بتا رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کا کرنا تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے. ہم نے ان کو ڈائگنوزس تب کرنا ہے، جیسے میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا میرے سپروائزرز ہوتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ جب ہمارے پاس اگر ہسپتال میں پیشنٹ آ رہا ہے تو ہم نے سیدھا ڈائگنوزس نہیں کر دینا اس کے جو سمٹمز ہیں. جی مجھے پیٹ میں درد ہے، مجھے دل پہ بوجھ آ رہا ہے، مجھے سر میں درد رہ رہی ہے، میرے پٹھوں میں کھچاؤ رہ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ رہتی ہے، مجھے ہر وقت رونے کو دل چاہتا ہے، کوئی بات بھی نہیں ہو رہی اور میری آنکھوں سے آنسو نکلی جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، پھر ہمیں ایک فیکٹر کو ہمیں پروب کرنا ہے، کوریدنا ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، کیسے ہوا. سو ہمارا جو سیشن ہے وہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، کافی ہم نے ایک نیٹی گریٹی پوچھنی ہوتی ہے. تو ہمارا سیشن کا جو ایک اگر فارمل سیشن کہا جائے تو وہ 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 45 منٹ سے 60 منٹ، یعنی 1 آور. جی. ٹھیک ہے. اس میں آپ اس میں پراپر ہسٹری لینی ہوتی ہے، ہر سمٹم کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، کب سے شروع ہوا، کیا تھا، انہوں نے جو مریض ہے اس نے اپنے لیول پہ کیا کرنے کی کوشش کی، اس کے ارد گرد جو لواحقین ہیں یا ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں، جو وہ کیسا لوڈ ونز ہیں، وہ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہم ایک پوری بیس لائن لیتے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، آپ نے کیا کیا، دوسروں نے کیا کیا. یہ ساری باتوں کو جانچ کر یعنی کہ اسیس کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر میرات، آپ کے پاس پیشنٹ جب پیشنٹ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکاٹرسٹ کے پاس جاتا ہوں تو وہ ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، لوگ مجھے کہیں گے دماغی مریض ہے. بالکل. تو اس طرح کی جو کنفیوژن ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ابھی کل ہی جو میرے HOD ہیں پروفیسر مدی، ہمارے پاس ایک آئے ہوئے تھے اسیسمنٹ کے لیے، ایک بھیجا گیا تھا بورڈ کی طرف سے، ایک بندہ آیا تھا. تو اس نے کوئی 2 صفحوں کا لیٹر لکھا کہ مجھے کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے، مجھے سائیکائٹری کے بورڈ میں نہیں بھیجا جائے. مطلب
اس کو صرف ایک بورڈ کی اسیسمنٹ کے لیے بھیجا گیا تھا. اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں کوئی سائیکیٹرک النیس ہے, صرف اسیسمنٹ کے لیے. مگر وہ اسیسمنٹ کے نام سے ہی اتنا ڈر گیا کہ اس نے 2 صفحوں کا لیٹر لکھ دیا کہ یہ نہیں ہے. تو یہ عام لوگوں میں بھی یہی رجحان ہے کہ میں کوئی پاگل ہوں, کہ مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے. یا میں اگر کبھی کہتے ہیں نا آپ کو ٹینشن ہے تو آپ کسی سائیکالوجسٹ سے مل لیں, آپ کسی کاؤنسلر سے مل لیں, آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں. تو کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی پاگل ہیں. اور جب ہم ڈفرینٹ اسکولز میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, ایون تو اگر میں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہوں یا کسی بھی فورم پہ اگر بات کرنے کا موقع ملے, تو دیکھیں ہم سب اپنی اپنی لائف میں بہت مصروف ہیں. میں بھی اپنی فیملی کو ہر وقت اویلیبل نہیں ہوں, لیکن پروفیشنلی ہم اویلیبل ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھو نا, میں نے ہاسپٹل تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. آئی ایم اویلیبل فار 5 to 6 hours. تو لوگ آ جائیں وہاں ملنے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم سرکاری اسپتال میں ہم پورا گھنٹہ نہیں دیتے, لیکن ہم آپ کو کم سے کم جو آپ کا پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو تو حل کر دیں گے نا. اب لوگوں کی بھی جو ایک رائے بنی ہوئی ہے نا, وہ یہ کہ جی پرائیویٹ دکھا دو, سرکاری اسپتالوں میں نہ جاؤ. میں سب کو کہتی ہوں کہ دیکھو سرکاری اسپتال میں جاؤ, سمجھ تو لو نا اپنی بیماری, پھر چلے جاؤ پرائیویٹ میں. ٹھیک ہے. لوگوں کو جو ہے نا صحیح طریقے سے کہتے ہیں نا اپروچ کرنا بھی نہیں آتا. ہمیں تو ہسپتالوں میں بیٹھ کے نا, یہ سرکاری ہسپتال میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ اب تم نے اپروچ کیسے کرنا ہے, اپنی بیماری کو سمجھنا کیسے ہے. وہ ڈرنا اور ڈر سے بھگانا وہ تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہاسپٹل کے جو امپلائیز ہوتے ہیں یا جو لوور لیول کا ہمارا طبقہ ہوتا ہے, ان کا رویہ ٹھیک نہ ہونا یا پیشنٹ کو ویل انفارم نہ کرنا, یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ لوگ سرکاری اسپتالوں میں نہیں جاتے؟ دیکھیں, ہم لوگ اپنے وسائل اور مسائل کے سمیت بہت کام کر رہے ہیں. میں اس کے بارے میں میری تو بہت ہی مثبت رائے ہے. ہم سب اپنے اپنے تحت جتنا کام کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اگر میں بات کروں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو مریضوں کو گائیڈ نہیں صحیح کر رہے یا نہیں کر رہے, بھئی ایک آپ سرکاری اسپتال میں آپ کو بھی پتہ ہے کتنا مریض ہوتا ہے. اب کیا ایک کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. نہیں کر سکتے نا. تو وہ پھر ایک جو وہاں کام کر رہے ہیں نا, اگر میں بھی کام کر رہی تو میں بھی انسان ہوں. میں بھی اگر سائیکیٹری کے 4 مریض دیکھنے کے بعد نا میں بھی تھک جاتی ہوں. اگر میں 10 مریض دیکھ رہی ہوں تو سوچ لیں میں 4 مریض کے بعد تھک گئی ہوں, تو باقی 6 مریض بھی دیکھ رہی ہوں نا, لیکن ایکسٹرا ہو رہا ہے نا میرے پہ. ہوں تو میں انسان. اب اگر یہ آپ سوچ لیں کہ جی چونکہ آپ پروفیشنل ہو اور آپ کی ذمہ داری آپ جاب کر رہے ہو, بھئی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہیں تو انسان نا. تو میرے خیال میں انسانی لیول پر ہم سب بہت کام کر رہے ہیں. میں اب بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں خودکشی کے, لوگ اپنی زندگیاں ختم کرنے پہ چلے جاتے ہیں, تو بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب ٹالرنس لیول بہت کم ہو گیا لوگوں میں. ٹھیک ہے. کسی کی بات ٹالریٹ نہیں ہوتی. جیسے جی ابو نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا, بابا نے میرا یہ بات نہیں مانی, اور کچھ نہ ملتا نہیں ہے. وہ جو ایک پہلے تھرل تھا, اب وہ چیزیں جو تھرل سے بھی آگے نکل چکی ہیں. پلس یہ کہ اب زندگی موت جس طرح پہلے بہت زیادہ قیمتی سمجھی جاتی تھی, اب لوگوں میں اتنی اس کی ویلیو نہیں ہے. سو جسٹ وانٹ ٹو پروو دیم سیلوز کہ کتنے وہ سچے ہیں, وہ اپنے آپ کو, یا کتنی شدت سے ان کو وہ چیز چاہیے جس سے آپ نے انکار کیا, تو وہ یہ عمل کر لیتے ہیں. بہت سے ٹین ایجرز جو ہیں وہ آج کل مطلب زندگی ان کے لیے جیسے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا چیز ہے جو ویلیو کرے گی ماں باپ کو. سو ایک لائف ہی ہے نا, تو بس لائف کا کیا کہ بس آپ نے یہ نہیں بات مانی میری, جی آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے, یہ جی آپ اس سے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مجھ سے پیار نہیں کرتے, آپ نے اس کو ڈفرینس کیا, مجھے ڈفرینس کیا, یہ جی. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے, یا پھر میں کہتی ہوں کہ ان کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ باقی ساری چیزیں تو ماں باپ نے دی ہیں. تو یہ جو ایک لائف ہے نا, یہی ہے جو ایک ان کو یہ سمجھائے گی. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ تھریٹ کرتے ہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہی کہ وہ دھمکاتے ہیں. بیسیکلی میں آج کل کی جو جوان نسل ہے, میں اس کی سوچ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کمیونیکیشن کا جو سٹائل ہے نا ان کا, وہ بہت شدت پسندانہ ہو گیا. بالکل. اس لیے ماں باپ سے گزارش ہمیشہ میں یہ کرتی ہوں کہ جب بچے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو پہلے ہی سن لیا کریں. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں ماں باپ ہوتے ہوئے, ہم پہلے بچے کی کہتے ہیں پہلے تو دے دی چیز, اس کے بعد جب موڈ نہیں ہے تو وہ چیز نہیں دی اور کہہ دیا بس نہیں کرنا, پھر نہیں کر کے جب بچہ کوئی شدت دکھاتا ہے تم بات مان لی.
ماں باپ کو جو ہے نا اپنی جو آج کل کے ماں باپ ہیں میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا سا اپنے دماغ سے یہ نکالنا ہے, یہ جو اٹینشن سیکنگ ورڈ ہے نا, میں کہتی ہوں اس کو ختم ہو جانا چاہیے دنیا سے. ٹھیک ہے. اٹینشن سیکنگ کیا ہے؟ ضرورت ہے مجھے توجہ دو. ٹھیک ہے, یہ ایک گزارش ہے میری نظر میں. یہ گزارش ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ جی بڑی اس نے لپسٹک لگا لی ہے تو اس کو جی مطلب بڑی ہسٹرونک سی پرسنالٹی ہے. وہ کیوں ہسٹرونک بنی؟ کچھ اس کو توجہ چاہیے تھی یار, دے دو, کیا جاتا ہے, دے دو توجہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ماں باپ نے پتہ ہے کیا, اگر جی اس نے ایسے کٹ کیا, دوائیاں تم نے کھا لیں, تم نے دوائیاں پوری کھاتے نا تمہیں پتہ لگتا, یار یہ ورڈ نہیں ہے. جو کمیونیکیشن کا مسئلہ اتنا آ رہا ہے کہ میرے خیال میں لوگوں کو اپنا آپ سمجھانا نہیں آ رہا, اور جن کے لوڈ ونس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کو سمجھنا نہیں آ رہا کہ ان کو چاہیے کیا. پلیز خدا را یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے نا جان بوجھ کے توجہ لینے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے. نہیں, اگر آپ کی توجہ لینے کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ ہیں, آپ امپورٹنٹ ہیں, توجہ دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی مینیپولیٹ ہو جائیں, آپ اپنی جو آپ کے مجبوریاں ہیں آپ بھی کھل کے بتا دیں, کھل کے بتائیں. بتانا کمیونیکیشن کریں آپس میں. کمیونیکیشن بالکل نہ عجیب ہو گئی ہوئی ہے, اٹس ٹوٹلی کنفیوژنل کمیونیکیشن ہے ہمارے یہاں آج کل, کچھ سمجھ نہیں آتی. اچھا دونوں کو سمجھ بھی ہے مگر منہ پہ نہیں بولنا. ایسے ہی کہ ہاں جی اسٹیٹس ایسا لگانا, اسٹیٹس ایسا لگا, اسٹیٹس سے پتہ لگے ماں باپ کو میں اکیلا ہوں. جا کے بتا دو میں اکیلا ہوں, مجھے ٹائم دے, سامنے بیٹھ کے بات کریں. سو یہ چیزیں بہت زیادہ, کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. ہر کوئی اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہو گیا ہے, ماں باپ اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں, کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے. بھائی کس کے لیے کما رہے ہو؟ اور تمہاری سہولتوں کے لیے کما رہے ہیں. بھائی اولاد کی سہولتوں کے لیے کما رہے ہیں نا, بھائی دماغ سے وہ جا رہا ہے, سہولتیں بھی ذرا چھوڑو, اس کو توجہ دو. سو یہ ساری چیزیں میرا تو پہلا عمل یہی ہوتا ہے, اور اس میں کبھی کبھی میں بڑی ہارش بھی ہو جاتی ہوں پیرنٹس کے ساتھ کہ بھائی جو وہ چاہ رہے ہیں نا اس کو وہ دو, پیسے یا مینیپولیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ چاہ رہا ہے اس کو سنو اور اس کو بھی سمجھاؤ اپنی لمیٹیشنز, تاکہ کمیونیکیشن بہتر ہو سکے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ رویہ اس چیز کو ختم کر سکتا ہے؟ دوستانہ رویہ تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں, ہر چیز کے فائدے نقصان ہیں. میں ادھر دوستانہ رویے کی بات نہیں کر رہی, میں کر رہی ہوں انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. باپ کو باپ ہی رہنا چاہیے, ماں کو ماں ہی رہنا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ تو رہے. جب اس کو دیکھیں, رشتے کیا ہے, رشتوں میں اویلیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے, ٹائم پہ, ٹائملی اویلیبلٹی. آپ ابھی آگے, مجھے ابھی تو ضرورت نہیں, مجھے تو پہلے ضرورت تھی نا, اب آپ اب آگے تو فائدہ کیا. جس وقت ضرورت ہو اس وقت اویلیبلٹی پراپر, جیسے ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ. اگر میں آپ کو سن رہی ہوں تو میں آپ کو سن رہی ہوں, ایسے. ٹھیک ہے. ایکٹیو لسننگ اینڈ ود رسپیکٹ, میں آپ کو سن رہی ہوں, آپ کی جو بات ہے وہ میرے لیے معزز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, اوکے, میں آپ کی بات سے اگر ایگری نہیں کرتی, ہاں یہ میرا حق ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں اپنے مطابق. ہمیں یہ نا یہ حوصلہ نہیں ہے, ٹالرنس بھی نہیں ہے. میں کہتی نہیں میں ان سے زیادہ جانتی ہوں, میں پروف کر دوں. بھائی آپ کا ایکسپیرینس الگ ہو گیا, میرا ایکسپیرینس الگ ہو گیا, آپ اپنی پڑھائی کے مطابق ایکسپیرینس کر رہے ہیں, میں اپنی پڑھائی کے مطابق ایکسپیرینس کر رہی ہوں. ہمارا جینڈر ڈفرینس, ہمارا جو ایریاز ڈفرینٹ, سب چیزیں, تو ہمیں ایک دوسرے کی چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے. یہ ٹالرنس کہیں بھی نہیں ہے, دیکھ لیں ہمارے پورے ملک میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل ڈوب رہا ہے, مجھے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, اور میرے اوپر جادو ہے. جادو اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, دل ڈوب رہا ہے, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, تو یہ تو میں کہوں گی کہ تو انگزائٹی کا اس میں ایک عمل آ رہا ہے. لیکن جب کسی کو کہتے ہیں نا ہوائی چیز آ گئی ہے یا جادو ہو گیا ہے, نظر لگ گئی ہے, یہ تھوڑے سے اس میں ڈپریشن کا ایلیمنٹ فرق ہوتا ہے. ڈپریشن جو ہے اٹس سم ہاؤ مایوسی ہے, وہ ذرا ڈفرینٹ چیز ہے. یہ جو کرنا, جیسے ہم FNSD جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنورژن ریئیکشن ہے جی, دورے پڑ رہے ہیں, آواز چینج ہو رہی ہے جی, یہ جو ہے نا اس کو مرگی کی طرح کے دورے پڑ رہے ہیں, یہ جی چیخیں مارتی ہے, رونے لگ جاتی ہے, کہتی ہے میرے اندر کوئی ہے, مجھ سے بات نہ کرو, اس میں طاقت آ جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں.
میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی یہ ہوائی عمل نہیں ہے یا یہ سارا سائنسی ہے. میں کہتی ہوں اچھا اگر آپ کو لگتا ہے ہوائی عمل ہے تو آپ وہ بھی علاج کرا لیں, مگر جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ یہ بھی علاج کریں. کیا آپ اپنی سائیکولوجیکل تھراپی بھی کروائیں, کاؤنسلنگ بھی کریں, اور آپ اپنا ہوائی علاج جو کرانا کیونکہ میں کسی کے جی عقیدے پہ اس طرح بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی, ٹھیک نا, کیونکہ میں ادھر میرا جو کام ہے وہ تھراپی کا ہے. آپ اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں, میرے سے آپ تھراپی کروائیں تاکہ میں دیکھوں کہ کیا فرق پڑ رہا ہے, پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ فرق زیادہ کس سے پڑ رہا ہے. اب ماشاءاللہ میں اٹس بین ناؤ 2 decades ہو گئی ہیں مجھے بھی کام کرتے ہوئے, تو بہت سے اب جو یہ پیر ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تمہارا جو اسپرچول جو تھا نا تمہارا ایشو وہ سالو ہو گیا, اب تمہارا سائیکولوجیکل ایشو ہے, جاؤ. اب آپ نفسیات والے ڈاکٹر. یس, اینڈ آئی ہیو سین مینی پیشنٹس لائک دیٹ. لیکن میرا خیال وہ دیکھ لیتے ہیں جب بکرے وغیرہ ختم ہو گئے, ان سے مال ختم ہو گیا, اب وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد میرج دینے کے لیے کچھ نہیں رہا, تو وہ کہتے ہیں اب تمہارا جو کیس ہے نا وہ نفسیات والے کرائے گئے, جب تک تمہارے پاس کچھ تھا تب تو میرے تھے. اس میں بھی کوئی ریئلٹی ہے یا نہیں؟ یہ بھائی ان کا وہ جانے, اللہ جانے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن, انزائٹی, سوسائڈ کی اگر کوئی بندہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ اس کی باڈی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی ہمیں بلڈ انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بلڈ انویسٹیگیشن کے بجائے میرے خیال میں اس کو سننے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے, کیا مسائل ہیں اس کے, اور حل طلب مسائل ہیں. کیونکہ پھر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں چیز کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. جب انسان اپنے آپ کی خودکشی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کو یہ مایوسی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر چیز میرے آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, اس میں یعنی بلڈ انویسٹیگیشن کا کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا ڈاکٹر میرات گل, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, مدلل گفتگو کی, بیسڈ آن سائنس گفتگو کی, اور ہمارے ناظرین کو ان کی زندگیاں آسان بنانے کے جو فارمولے بتائے. اب میں لاسٹ میں, کیونکہ ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے اور اسٹوڈیو میں جب ہم ہوتے ہیں تو ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن پبلک نے, جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں لائیو دیکھا, یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو کبھی بھی ہمیں سنیں گے, وہ ڈاکٹر میرات گل سے کس طرح رابطہ کریں؟ ڈاکٹر میرات گل کا پبلک کے نام کیا پیغام؟ میرا تو یہی پیغام ہوگا کہ جو آپ کے پیارے ہیں, جو آپ کے لو ون ہیں, ان کو دن میں کم سے کم 5 منٹ ضرور دیں جو کوالٹی ٹائم ہو, جن میں آپ ان کو سنیں. اور اگر آپ ان سے 5 منٹ چاہتے ہیں تو پہلے آپ 5 منٹ ان کو دینا شروع کیجئے, ان کو سنیے, اور پھر ان کو بھی اپنی سنائیے, تاکہ آپ کا بھی بوجھ دل کا دماغ کا ہلکا ہو, ان کا بھی دل اور دماغ کا بوجھ ہلکا ہو. نفسیاتی بیماریاں بہت اس طرح سے ہماری کم ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر میرات گل بٹ صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی ایک مدلل گفتگو کی. ناظرین, آپ نے دیکھا پروگرام کے تینوں حصوں میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی, اور کوشش کی کہ آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے جتنے بھی سوالات ہیں, خیالات ہیں, ان کو ہم اپنے ایکسپرٹ کی زبانی اپنے ہیلتھ اسپیشل شو کے اندر آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام کریں, تاکہ آپ کی زندگیاں آسان ہوں اور آپ کو اپنے معاملات سمجھنے میں آسانی ہو. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم ہمیشہ جب بھی پروگرام کرتے ہیں ہم کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام ہم کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اس پروگرام میں اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ ہماری آواز کو مزید طاقتور بنانے کے لیے آپ اس کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگوں تک بھی یہ میسج پہنچائیں تاکہ ان کی زندگیاں بھی آسان ہو سکے. مجھے اور میری گیسٹ کو دیجیے اجازت, ہم دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے ویژن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.